अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सारा खान और फलक शबीर के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि बस इनके पास दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली वो अपनी प्यारी सी बेटी को लेकर पेरिस गए हुए हैं, घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, और उन्होंने कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर लगाई, जिसे देखने के बाद लोगों ने कहा कि तुम दिखावा बहुत करती हो। ऐसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी है, और वहीं पर आप अपनी बेटी को पेरिस में घुमा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, और ये बार बार दिखावा करती हो, तो तुम ये बड़ा गलत करती हो। लोगों ने तुम करके लिखा हुआ था, बहुत बुरा, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि सारा खान अक्सर बताती रहती हैं कि फलक शबीर बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने अभी मुझे एक घर गिफ्ट किया, मुंह दिखाई में मुझे फार्म हाउस दिया, मुझे एक घर और गिफ्ट कर दिया। कभी वो ये बताती हैं कि मुझे डायमंड रिंग दी, कभी मुझे डायमंड का सेट दिया, अभी मुझे फलक जो है घुमाने ले जा रहे हैं फलां पे। तो इस तरह की बातें वो करती रहती हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम दिखावा बहुत करती हो। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो फलक शबीर भी पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजारी, बड़ी मेहनत की और आज ये मकाम हासिल किया। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि इतनी बड़ी स्टार है, आपने फलक शबीर से शादी कर ली, तो वो शायद ये बात बताना चाह रही हूँ कि देखें, आपके पास बहुत सारी चॉइस थी, लेकिन उसके बावजूद आपने फलक को क्यों चूज़ किया। तो वो बताना ये चाह रही होंगी कि जिस इंसान को आप आम सा समझते हैं, उसके पास बहुत माल है। मैंने कुछ ख़ास, देखें, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पैसा देकर शादी की होगी, लेकिन ऐ भी सच है कि कभी किसी हीरोइन ने किसी गरीब बंदे नाल शादी नहीं की थी, हमेशा मालदार नाल ही शादी की थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये बताना चाह रही होंगी कि जिन्हों तुसी खोटा सिक्का समझते सो, वो खोटा नहीं है, उहदे कोल बड़ा पैसा है। आहो, खोटा मैं सही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा जहन किधर और ना चला जाए। तो उनके पास ठीक पैसा है, तो वो बार बार बताती होंगी कि आपने समझा होगा कि मैंने कंगले से शादी कर ली, कंगला नहीं है। और उसके साथ फलक शबीर भी अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों को बताते होंगे, रिश्तेदारों को, जो कहते होंगे मरासियां ला गाना बजाना इहदे कोल की है, लोगों दी गड्डियां नहीं है। वो जिस तरह रजब भट्ट के हवाले से लोग कहते हैं कि इसके पास अपना तो कुछ भी नहीं है, ये तो फलां मोटर्स वालों की गाड़ियाँ हैं, फलां के पास। यार, जो बंदा 1.5 महीने में 9 करोड़ रुपया टिकटॉक से कमा सकता है, उसके पास कोई भी गाड़ी खरीदने का क्या मसला होगा, वो तो खरीद सकता है हर गाड़ी। लेकिन लोग इस तरह की बातें करते हैं। खैर, इसी तरह से फलक शबीर पर भी ये बातें होती होंगी। तो मुझे लगता है कि वो दिखावा नहीं करते होंगे, वो बताते होंगे कि मेरा जो डिसीजन था, मैंने जिससे शादी की है, वो गलत काम नहीं था, वो ठीक फैसला था। खैर, फलक शबीर से मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आजिज़ इंसान हैं, अच्छे से लोगों से मिलते हैं और उनके अंदर ये बातें नहीं हैं। बहरहाल, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान कुछ बन जाता है और अपने बच्चों को लेकर घूमने निकले हैं, तो बस ठीक है यार। आप ये ना कहें कि लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं कुछ, आप ये कहें कि अल्लाह उनको देखें और कहें अल्लाह जी मुझे भी दे। सारा खान अगर आपकी बंदी है, फलक शबीर आपका बंदा, तो मैं भी आपका ही बंदा हूँ। इनको दिया है तो अल्लाह जी मुझे भी दे। अल्लाह से रो कर मांगे, अल्लाह से जिद करें। अल्लाह ने कब मना किया कि आप ना मांगे? कल तक सारा खान भी मेहनत करती थी, मैंने इनकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, इनकी स्ट्रगल देखी हुई है। फलक शबीर ने भी गुर्बत देखी है, तो इन्होंने मेहनत की है। आप ज़रूरी नहीं है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में मेहनत करें। अल्लाह से मांगे, रो रो के मांगे, अल्लाह देगा। मैं खुद मांगता हूँ, रोज़ मांगता हूँ, और यकीन करें मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको मांगना नहीं आता। आप जब गिड़गिड़ाएंगे हर वक्त, इधर उठते बैठते शुक्र भी अदा करें और कि अल्लाह दे देना, अल्लाह जी मुझे भी दे देना, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, मेरा दिल करता है अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी हो। मेरे पास पुरानी गाड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, लेकिन उसके बावजूद मांगता हूँ अल्लाह जी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए, तो अल्लाह दे देगा। आप भी मांगा करें, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह देने वाला है। और अल्लाह जब देने पर आता है ना, तो यकीन जाने ऐसा देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। मैं आपको आखिर में एक किस्सा सुनाऊंगा। अच्छा, खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं निदा यासिर के बारे में। उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जब उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि जमाल शाह और फरियाल गौर, इन दोनों की तलाक हो चुकी थी, कई साल पहले इन्होंने रिश्ते टूट गए सर, इनको अपने शो में बुलाकर आमने सामने बिठाकर क्यों आपने ये गलत काम किया, और सामने बिठाकर आपने ऐसे ऐसे रोमांटिक सवाल किए, ऐसी ऐसी बातें करवाई
رمضان میں, اور پھر آپ کہتی ہیں کہ مجھے ٹرول نہ کریں. میں ہمیشہ ندا یاسر کا ساتھ دیتا رہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار بیچاری کامیاب خاتون ہے, ایک اچھا ان کا چل رہا ہے, سب زبردست چل رہا ہے, تو کیوں ان کو ٹرول کیا جاتا ہے؟ کبھی ان کے بالوں پہ ٹرول کیا جاتا ہے, کبھی وہ کل کروا لیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی وہ مارکیٹ نظر آ جائے, کبھی وہ ٹپ کی بات پر یا یہ ڈیلیوری بوائے پر بات کریں تو بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے کسی جگہ پر, لیکن جب وہ ایکسپلین کرتی ہیں تو ان کو ٹرول کیا جاتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ایک کامیاب شخص سے یا عورت سے جلنا نہیں چاہیے. میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہوں, لیکن اب کی بار میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے, بلکہ اس طرح اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط میسج دیا آپ نے, کہ آمنے سامنے بٹھا دیا آپ نے, اور طلاق کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دوست بن کے جی رہے ہیں, اور رومانٹک آپ نے باتیں کروائی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوتے اور آپ کی طلاق ہو جاتی تو پھر کوئی وجہ بنتی تھی کہ بچوں کی شادیوں پہ ملنا, یا پھر بچوں کی پڑھائیوں کے حوالے سے, رزلٹ کے حوالے سے, یا ان کے داخلے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں میاں بیوی کو ماں باپ کو جانا پڑتا ہے, اکٹھے ہونا پڑتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, رشتے ختم ہو گئے, آپ نے بٹھا کر پوچھا 30 سال پہلے تھوڑا رومانٹک سین کس طرح دا سی. وہ آگے سے بتاتی ہیں کہ ایک دن میں ان کی باہوں میں تھی اور میں ان کی باہوں میں بیٹھ کے بس سکون کر رہی تھی, اور یہ رونے لگ گئے ان کے آنسو. یہ آپ نے کیا, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اور اس کے بعد جمال شاہ سے پوچھا گیا, ابھی ریسنٹلی نادیہ خان نے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کس گیسٹ کو بلایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا. جب میں وہاں چلا گیا تو مجھے پتا چلا کہ فریال کو بھی بلایا, تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, کیا زیادہ سے زیادہ کیا بات ہوگی. لیکن جب میں وہاں بیٹھا تو میں حیران تھا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. جمال شاہ صاحب سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے بھی عنایت جی چھوڑ دیتی ہے گل کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, میں تو سادہ معصوم بندہ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ سب پتہ تھا, سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے, کیونکہ اتنا میرے جیسا بندہ کسی شو میں جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف بلایا یا اور کوئی بھی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں ہے. لیکن جمال شاہ بہت بڑے سٹار ہیں پاکستان کے, اور 90s اور 80s کے مشہور کپل, پاور کپل ان کو کہا جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ, کیمسٹری, ہر چیز بہت اچھی تھی. لیکن یہ نہ پوچھیں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون آ رہا ہے. خیر, اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر محرب موئز زوان کے بارے میں. انہوں نے ایسے انکشاف کیے ہیں جسے سن کر آپ کے کانوں کے چپے کھل جائیں گے, ڈکے سارے کھل جائیں گے ٹھا کر کے, حیران ہو جائیں گے آپ. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک انکشاف کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی. انہوں نے کہا ماریا بی سے میں تنگ آ چکا ہوں, میں تھک چکا ہوں. وہ ہر روز ہر ایک نئی بات نکال کر میرے سامنے لاتی ہیں, مجھ پر الزامات لگاتی ہیں, مجھ پر کیسز کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے میرے بوڑھے ماں باپ اور ہمارا کام کاج سب کچھ رک جاتا ہے. میرے پر کیسز بنتے ہیں, میرے پاس اتنی نہ تو دولت ہے, نہ میرے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے جو میرے کیسز ہینڈل کرے. مجھے خدا کا واسطہ ہے کام کرنے دیں اور میری جان چھوڑ دیں. اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ جان نہیں چھوڑتی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو کچھ بھی ماریا بھی کر رہی ہیں, یہ نہ تو اسلام کی خاطر کر رہی ہیں, اور نہ ہی یہ حق سچ کی آواز اٹھانے کے لیے کر رہی ہیں. یہ ایک جھوٹی خاتون ہے, یہ اسلام کی خاطر نہیں کر رہی, یہ پرسنل جیلسی کی وجہ سے کر رہی ہیں, مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے ماریا بی کے شوہر کا مجھ پر دل آ گیا تھا. کئی سال پہلے ماریا بی کے شوہر کا مجھ پر دل آ گیا تھا. ایک ڈیٹنگ ایپ پر مجھ سے رابطہ کیا اور بار بار ملنے کی درخواست کی, لیکن میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. میں نے ان کو گھاس نہیں ڈالی, جس کی وجہ سے یہ بات ماریا بی کو پتہ چلی, اور ماریا بی نے جیلسی میں آ کر مجھ سے پرسنل دشمنی شروع کر دی. آپ پرسنل دشمنی شروع کر دی, اور مجھے جو ہے نا روزانہ یہ کسی نہ کسی بہانے ٹرول کرتی رہتی ہیں. نہ یہ اسلام سے محبت کرتی ہیں بقول موئب کے, وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ اسلام سے محبت کرتی ہیں, نہ فلسطین کے حق میں کوئی سچ دل سے بات کرتی ہیں. یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے جو میں ایکسپوز کرتی ہوں.
لیکن خیر اس کے کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی ٹائم بعد انہوں نے وہ چیٹ ڈیلیٹ کر دی. چیٹ انہوں نے ثبوتوں کے طور پر لگائی، سارا کچھ دکھایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. خیر یہ بہت بڑے الزامات ہیں اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس پر ہنسوں رہوں یا کیا کروں یار. کیونکہ اگر ماریا بی کے شوہر کسی عورت کے لیے یہ کرتے، ان کو چیٹ کرتے یا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تو سمجھ میں آتی کہ یار فلان لڑکی کے پیچھے، لیکن ایک مرد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اب جو ڈاکٹر محب مرزا جو ہیں، محب اوان جو ہیں سوری، ان کی جو اب کنڈیشن ہے، اس سے کافی عرصہ پہلے ان کا جو لک تھا، جو وہ دکھنے میں بالکل مرد تھے، ان کی داڑھی تھی، ان کی بات چیت، سب چیزیں بالکل الگ تھی. یہ تو انہوں نے خود اپنا جو ہے اپنے آپ کو چینج کیا. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بالکل داڑھی مونچھ مردوں جیسے تھے. اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے آپ کو بدلا ہے. تو اس کے پیچھے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ماریا بی نے کچھ ایسا کیا ہے جو وہ بدل لے. کیونکہ قوم لوط والا کام اور اس طرح سے جو یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ چیزیں دکھائی جاتی ہے، مطلب ایک مرد ہے، اس نے اپنا روپ دھاڑ لیا ہے، تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ جائز کام ہے. میں اس کے حوالے سے کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ہاں بالکل ٹھیک کیا نا یار، اس کا دل تھا. نہیں، مطلب اللہ نے آپ کو مرد بنایا اور اللہ نے آپ کو داڑھی مونچھ، کیونکہ پرانی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی، اس میں آپ بالکل ٹھیک تھے، بالکل زبردست تھے، خوبصورت مرد تھے. لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا اور آج آپ نے ایک عورت کا روپ دھاڑ لیا. خیر اگر ان کے شوہر نے یہ سب کچھ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے. میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اس کے پیچھے یہ اصل کہانی ہے تو پھر آپ پہلے کیوں نہیں بولے؟ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، آپ کو بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ بولے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی شاید جھوٹی ہے. اور ماریا بی جو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ماریا بی ایک ایسی خاتون ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا جہاد یہ کیا کہ فیشن انڈسٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے ہم جنس پرستی کے خلاف آواز اٹھائی. مجھے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہوں گے کہ اسلام سے ان کا کیا لینا دینا، وہ دوپٹہ نہیں کرتی، فیشن شوز کرواتی ہیں، ڈیزائنر ہیں، یہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسی انڈسٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے ہم جنس پرستی کے خلاف آواز اٹھائی. اور یہ جو قوم لوط والے کام ہیں، یہ ٹرانسجنڈر اور یہ ساری جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. اس انڈسٹری میں میرا بڑا پرانا وقت میں گزار چکا ہوں، بڑے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ملتا ہوں لوگوں سے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس انڈسٹری میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں. خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے الزامات لگائے تھے سچ ہیں تو پھر اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے اور پہلے دن سے کرنی چاہیے تھی، تب لوگ شاید آپ کا ساتھ دیتے. اب شاید لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں، میرے پوڈ کاسٹ میں آئیں، آپ سچ کھل کر بات کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں. آپ جہاں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم آ جائیں گے، میری پوری ٹیم آئے گی، ہم آپ کا ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ثبوت ہمیں دکھائیں، دیکھتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو سمجھ آیا ہوگا، باتیں اچھی لگی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.